میری اماں اندھی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں اماں کو بھی اپنے ساتھ سسرال لے آئی۔ میرے گھر میں 80 سال کا بوڑھا سسر اور ہم دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ شوہر میری اماں کا بہت خیال رکھتا تھا اور انہیں اپنی ماں سمجھتا تھا۔ اچانک میری ماں حاملہ ہو گئی۔ میں نے شوہر اور بوڑھے سسر کا DNA ٹیسٹ کروایا تو میرے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری اماں کے ساتھ تو میں بے انتہا خوبصورت تھی، بالکل ہو بہو اپنی ماں جیسی۔ لوگ مجھے دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے، لیکن صرف اور صرف ایک وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہو پاتا تھا۔ لوگ ہماری اس غربت اور میری ماں کی معذوری کو دیکھتے اور انکار کر کے چلے جاتے۔ پھر میرے ساتھ میری بیوہ ماں تھی جو کہ اندھی بھی تھی۔ ہماری زندگی دکھوں کی ایک ایسی داستان تھی جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو مجھے اپنے آپ کسی اپسرا سے کم نہ لگتا۔ میری بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سراہی دار گردن اور گداز بدن دیکھنے والوں کی سانسیں روک دیتا تھا۔ محلے کی عورتیں جب بھی ہمارے گھر آتی تو میری بلائیں لیتی نہ تھکتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ اے نصیبہ، تیری بیٹی تو کسی بادشاہ کی ملکہ بننے کے لائق ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ شہزادہ کبھی ہمارے گھر کی دہلیز پار نہ کر سکا۔ جب بھی کوئی رشتے والا آتا تو میری خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ ان کی آنکھیں میری صورت پر ٹک جاتی تھیں۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسی ہی خوبصورتی کی تمنا کرتی ہیں، مگر جیسے ہی ان کی نظر میری ماں پر پڑتی، جو ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی رہتی، تو ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ میری ماں کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، وہ بے نور تھیں اور وہ سہارے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھیں۔ رشتہ لے کر آنے والے لوگ کانافوسی شروع کر دیتے کہ لڑکی کی تو چاند کا ٹکڑا ہے، پر اس کی ماں تو بوجھ ہے۔ کل کو ہمیں اندھی بڑھیا کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے اور یہ کہہ کر اٹھ جاتے کہ ہم سوچ کر بتائیں گے۔ میری ماں جو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر ان کی سماعتیں بہت تیز تھیں، وہ ان کی ایک ایک سرگوشی کو اپنے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتے ہوئے محسوس کرتی تھی۔ جب وہ چلے جاتے تو میری ماں دہاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ وہ اپنے گودام جیسے بستر پر تڑپتی اور کہتی کہ اللہ تو نے مجھے زندہ کیوں رکھا ہے، میں اپنی بیٹی کے نصیب کی رکاوٹ بن گئی ہوں۔ میری بیٹی کا حسن، اس کی جوانی میرے اس معذوری کی بھیٹ چڑھ رہی ہے۔ وہ اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میری بیٹی آباد ہو جائے۔ میں اسے سینے سے لگی رہتی اور کہتی کہ اماں تو ایسی باتیں نہ کر، تیرے قدموں تلے میری جنت ہے۔ اگر کوئی تجھے قبول نہیں کر سکتا تو مجھے بھی ایسے گھر نہیں چاہیے جہاں میری ماں کی عزت نہ ہو۔ لیکن اندر ہی اندر میں بھی ٹوٹ رہی تھی۔ میری جوانی کے دن ڈھل رہے تھے اور میری خوبصورتی جو کبھی میرا مان تھی اب مجھے اپنا دشمن لگنے لگی تھی۔ میں نے کئی راتیں مصلے پر گزاری، رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی تو ایسا بندہ خدا بھیج دے جو میری ماں کو بوجھ نہ سمجھے، جو میرے حسن کے ساتھ میری اس معذور ماں کو بھی اپنا لے۔ مگر معاشرہ اتنا بے حس ہے کہ وہ صرف فائدہ دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی تو ہیرا ہے، پر اس ہیرے کے ساتھ جو پتھر بندھا ہے وہ ہمیں ڈبو دے گا۔ میری زندگی کے وہ سال اذیت میں گزرے جب میں نے دیکھتی کہ میرے ساتھ کی لڑکیاں اب یہاں کر اپنے گھروں کی ہو گئی اور میں آج بھی اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر اپنی اندھی ماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا جب کوئی عورت میرے سامنے آ کر کہتی کہ ہائے کتنی سونی ہے پر قسمت کھوٹی ہے۔ یہ جملہ میرے وجود کو چیر کر رکھ دیتا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے میں بوڑھی ہو جاؤں، چاہے میرا یہ حسن ڈھل جائے اور وہ جھریاں میرے چہرے کو مسخ کر دیں، لیکن میں اپنی ماں کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں ان کی آنکھیں بنوں گی، میں ان کا سہارا بنوں گی، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا کیوں نہ پڑے۔ میری ماں کی وہ خاموش سسکیاں اور ان کی سفید آنکھوں سے گرنے والے موتی جیسے آنسو مجھے طاقت دیتے تھے کہ میں اس ظالم دنیا کے سامنے ڈٹ جاؤں جو رشتوں کو ترازو میں تولتی ہے اور انسانیت کو بھول جاتی ہے۔ میری خوبصورتی کا چرچا تو بہت تھا، مگر میری بے بسی کا ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہر نیا دن ایک نئی امید لاتا، ہر شام ایک نئی مایوسی میں ڈھل جاتی۔ لوگ آتے، دیکھتے، پسند کرتے اور پھر میری ماں کی مجبوری سن کر پلٹ جاتے جیسے ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ یہ سلسلہ سالوں سال چلتا رہا، یہاں تک کہ میرے چہرے کی شادابی بھی غموں کے گرد میں چھپنے لگی تھی۔ میں ہمت ہارنے لگی تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی مجھے رخصت کروانے نہیں آئے گا، میری زندگی میں کبھی وہ خوشی نہیں آئے گی جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ پھر ایک دن اچانک میرے دروازے پر تقدیر نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، انتہا جوان اور خوبصورت لڑکا تھا جو کسی کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی شرافت اور لہجے میں مٹھاس تھی۔ میں نے اسے راستہ سمجھایا لیکن وہ وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں میرے
چہرے پر جم سی گئی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کچی بستی کے ایک بوسیدہ مکان میں ایسے حسن کی پری بھی رہ سکتی ہے۔ وہ لڑکا جس کا نام عاصم تھا کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ وہی لڑکا اپنی ایک رشتہ دار خاتون کے ساتھ ہمارے گھر دوبارہ آیا۔ وہ خاتون مجھ سے ملی اور پھر میری ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی بلکہ صاف کہا کہ میرے بھانجے عاصم کو آپ کی بیٹی پہلی نظر میں بھا گئی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، بہن میری بیٹی تو چاند جیسی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اندھی ماں کا دکھ بھی جڑا ہے، کیا تم لوگ اسے قبول کرو گے؟ عاصم جو باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا اندر آ گیا اور میری ماں کے ہاتھ پکڑ کر بولا کہ ماں جی، میں آپ کو بوجھ نہیں بلکہ اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ میرے گھر میں صرف میرے 80 سال کے بوڑھے والد ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر کی رونق بنیں۔ عاصم کی یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے برسوں کے اجڑے ہوئے نصیب جاگ اٹھے ہوں۔ وہ خواب جو میں نے دیکھنا چھوڑ دیے تھے اچانک حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میری ماں کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ عاصم کا خاندان چھوٹا سا تھا لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس نے شادی کی تمام تیاریاں خود کیں اور بہت جلد وہ دن بھی آ گیا جب میں سرخ جوڑے میں ملبوس اپنی اندھی ماں کا ہاتھ تھامے اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دن گزارے تھے۔ سسرال پہنچ کر عاصم نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ اس نے میرے کمرے کے ساتھ ہی میری ماں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ کمرہ تیار کروایا تھا۔ میرے سسر جو کہ کافی ضعیف تھے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتے تھے، انہوں نے بھی میرا اور میری ماں کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ عاصم واقعی میں میری ماں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ صبح دفتر جانے سے پہلے ان کے کمرے میں جاتا، ان کا حال پوچھتا اور شام کو واپسی پر ان کے لیے پھل اور ادویات لانا کبھی نہ بھولتا۔ مجھے لگتا کہ شاید اب میری زندگی کے تمام امتحان ختم ہو گئے ہیں اور میں دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہوں کیونکہ مجھے ایسا شوہر ملا تھا جو میری ماں کو اپنی سگی ماں سے بڑھ کر مانتا تھا۔ گھر میں ہم 4 ہی لوگ تھے، میں، عاصم، میرے بوڑھے سسر اور میری اندھی ماں۔ زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی۔ عاصم کی محبت اور اس کے والد کا احترام دیکھ کر میں اکثر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے صبر کا اتنا میٹھا پھل دیا ہے۔ شادی کے 1 مہینے بعد عاصم نے مجھے ہنی مون پر چلنے کو کہا لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میں ماں کو کہاں چھوڑ کر جا سکتی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اور نئے گھر میں وہ ابھی تک پوری طرح مانوس بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہ پائیں گی اور عاصم کے بوڑھے والد تو خود سہارے کے محتاج تھے، وہ ان کا خیال کیسے رکھتے؟ اور پھر ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا جائز رشتہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کو ان کے حوالے کر کے جاتی۔ عاصم نے جب میرا اترتا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرائے اور بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ پاگل ہو کیا، میں تمہیں تمہاری ماں سے دور تھوڑی کر رہا ہوں، اگر تم ان کی وجہ سے پریشان ہو تو ہم تمہاری ماں کو بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ عاصم کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شوہر اتنا بڑا دل بھی رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے ہنی مون پر اپنی اندھی ساس کو ساتھ لے جانے کی حامی بھر لے۔ میں نے بھاگ کر یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا میں تم دونوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی، تم لوگ جاؤ اور اپنی زندگی جیو، مگر عاصم نے ضد کی اور کہا کہ ماں جی آپ کے بغیر ہماری خوشی ادھوری ہے۔ اس طرح ہم سب مل کر ایک پرفضا مقام پر روانہ ہو گئے۔ وہ چند دن میری زندگی کے یادگار ترین دن تھے۔ عاصم نے وہاں بھی میری ماں کا بہت خیال رکھا، وہ انہیں ویل چیئر پر بٹھا کر پہاڑوں کی سیر کرواتا اور انہیں ہر جگہ کی خوبصورتی کے بارے میں ایسے بتاتا جیسے وہ خود دیکھ رہی ہوں۔ میری ماں کے چہرے پر جو مسکراہٹ ان دنوں میں نے دیکھی وہ میں نے بچپن سے اب تک نہیں دیکھی تھی۔ مجھے اپنی انتخاب پر فخر ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے عاصم جیسا جیون ساتھی دیا ہے جو صرف میرا شوہر ہی نہیں بلکہ میری ماں کا بیٹا بھی بن گیا تھا۔ ہم جب واپس آئے تو گھر کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار تھا۔ میرے بوڑھے سسر جو گھر پر اکیلے تھے انہوں نے بھی ہمارا بہت جوش سے استقبال کیا۔ وہ اکثر میری ماں کے پاس بیٹھ جاتے اور پرانے وقتوں کی باتیں کرتے۔ مجھے خوشی تھی کہ میری ماں کو اب تنہائی کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ عاصم کے والد بھی ان کی عمر کے قریب تھے اور ان کی باتیں آپس میں ملتی جلتی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور عاصم اپنے کاروبار میں، لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ عاصم کی میرے لیے محبت دن پہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت میری خوشی کا سوچتے اور میری ماں کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی تمام مشکلات جھیل لی ہیں اور اب صرف خوشیوں کا دور شروع ہوا ہے، مگر تقدیر پردے کے پیچھے کوئی اور کھیل کھیل رہی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ میری ماں جو شروع میں بہت خوش تھیں اب وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا ڈر اور خوف دکھائی دیتا تھا۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے اچانک چونک جاتی اور اپنی اندھی آنکھوں کو
इधर उधर घुमाने लगती जैसे वे किसी साए को ढूंढ रही हों या किसी से डर रही हों। एक शाम जब मैं उनके लिए चाय लेकर कमरे में गई तो मैंने देखा कि वे खिड़की के पास बैठी छुप छुप कर रो रही हैं। मैंने तड़प कर उनका हाथ थामा और पूछा कि अम्मा, आखिर बात क्या है? तुम क्यों रो रही हो? क्या आसिम ने तुम्हें कुछ कहा है या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? मेरी माँ ने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा और हाँफते हुए बोली कि बेटा, मुझे यहाँ से ले जा, मुझे वापस मेरे उसी टूटे हुए पुराने घर में छोड़ आ। यहाँ मेरा दम घुटता है। मुझे रातों को तेरे बाप के ख्वाब आते हैं। वो मुझे आवाज़ें देते हैं और कहते हैं कि नसीबा, अपने घर वापस आ जा। मैं हैरान रह गई कि अम्मा, वो तो घर बिल्कुल खंडर बन चुका है, वहाँ अब कोई नहीं रहता है। यहाँ तुम्हें हर तरह का सुख है। आसिम तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, फिर तुम वहाँ जाने की ज़िद क्यों कर रही हो? मगर वह तो बस एक ही रट लगाए बैठी थी कि नहीं, मुझे बस वापस जाना है। मुझे तेरे बाप की बहुत याद आती है। उनके लहजे में ऐसी तड़प थी कि मेरा दिल पसीज गया। जब आसिम शाम को दफ्तर से वापस आया तो मैंने उसे सारी बात बताई। आसिम का चेहरा एकदम संजीदा हो गया और उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा कि नहीं बेगम, अम्मा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। वो बूढ़ी हैं, माजूर हैं, वहाँ अकेले कैसे रहेंगी? और फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे कि आसिम अपनी माँ जैसी सास का बोझ नहीं उठा सका। मैंने उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया है और वह यही मेरे सामने रहेंगी। आसिम की ये बात सुनकर मुझे उस पर और ज़्यादा प्यार आया कि मेरा शौहर कितना नेक है। मगर मेरी माँ की बेचैनी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अब रातों को सोती नहीं थी। मैंने कई बार देखा कि वो बिस्तर पर बैठी काँप रही होती थी। जब मैं उनसे पूछती तो वह कहती कि बेटा, मुझे दामाद के घर रहना मुनासिब नहीं लगता। वो बार बार आसिम से भी मिन्नतें करती कि बेटा, मुझे मेरे पुराने घर छोड़ आओ। मगर आसिम बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ रखता और कहता कि अम्मी जी, आपकी जगह यही है, आप मेरे अब्बा जी के पास बैठा करें, उनसे बातें करें ताकि आपका दिल लगा रहे। मुझे भी ये बात ठीक लगी कि चलो दो बुज़ुर्ग एक साथ बैठेंगे तो दोनों का वक्त अच्छा गुजरेगा। मेरे ससुर जो 80 साल के थे, वह भी अब ज़्यादातर वक्त मेरी माँ के कमरे में ही गुजारते थे। वो कहते थे कि बहू, तुम्हारी माँ अकेली होती है, मैं यहाँ बैठकर तस्बीह पढ़ लेता हूँ तो उनका भी जी बहल जाता है। मुझे इस बात पर बहुत खुशी होती थी कि आसिम के वालिद कितने हमदर्द हैं। वह भी मेरी माँ का बहुत ख्याल करते। मगर मेरी माँ अब मुझसे भी नज़रें चुराने लगी थी। वो मेरे सामने अपने कपड़े दुरुस्त करती और दीवार से लग कर बैठ जाती। एक दिन जब आसिम घर पर नहीं था, मैंने कमरे के करीब से गुजरते हुए देखा ससुर साहब मेरी माँ के बिल्कुल पास बैठे, उनका हाथ थामे हुए थे। मैंने सोचा कि शायद वे बुज़ुर्ग हैं और उनका हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी माँ का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वे बिल्कुल पत्थर की तरह साकित बैठी थीं, जैसे उनके जिस्म में जान ही ना हो। मेरे दिल में एक पल के लिए वहम आया, मगर मैंने फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ा कि तौबा करो, वो तो मेरे बाप की जगह है और इतने परहेज़गार हैं। मगर फिर मेरी माँ की सेहत अचानक बहुत ज़्यादा गिरने लगी। उन्हें बार बार चक्कर आने लगे और वे खाने पीने से बिल्कुल बेजार हो गई थी। मैंने जब एक दिन उनसे बहुत सख्ती से पूछा कि अम्मा, सच सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तो वह सिर्फ़ इतना बोले कि बेटा, यहाँ कोई है जो दबे पाँव खामोशी से आता है और ख़ामोशी से चला जाता है। मैंने घबरा कर पूछा कि कौन है अम्मा? तो वे चुप हो गई और ज़ोरों क़तार रोने लगी, क्योंकि उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था। उनकी ये अधूरी बातें मेरे दिमाग को चकरा रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद बुढ़ापे की वजह से उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, या शायद वे वाकई अपने पुराने घर जाने के लिए ये सब बहाने कर रही हैं। मगर वे बार बार कहती थी कि बेटा, मुझे यहाँ से वापस भेज दे वरना मैं मर जाऊँगी। आसिम अब भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था कि अम्मा यहीं रहेंगी। वो कहता था कि मैं उनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊँगा। शायद उन्हें कोई दिमागी वहम हो गया हो। अक्सर वो उन्हें अपने साथ बाहर घुमाने भी ले जाने लगा था, जबकि मैं अजीब कशमकश में फंस गई थी कि एक तरफ शौहर की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ माँ की वो बेनाम तकलीफ़ जिसका वो खुलकर इज़हार नहीं कर रही थी। घर का माहौल अब बहुत अजीब हो चुका था। अम्मा हर वक्त डरी सहमी नज़र आती। ससुर उनका दिल बहलाने की कोशिश करते और मैं घर के कामों में मसरूफ़ रहती। आसिम जब घर आता तो वह अम्मा के पाँव दबाता, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता और वे खामोशी से खा लेती थी। वक्त गुजरता गया और मेरी माँ की हालत सुधरने की बजाय मज़ीद बिगड़ती चली गई। एक दिन जब मैं अम्मा के कमरे में उनके कपड़े रखने गई तो मैंने देखा कि वे कोने में दुबक कर बैठी खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी। उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और वे बार बार अपने हाथों को देख रही थी जैसे उन पर कोई गंदगी लगी हो। मैंने पास जाकर उनका कंधा थपथपाया तो वे बुरी तरह डर गईं और चीख मार कर पीछे हट गई। अम्मा, मैं हूँ आपकी बेटी,
मैंने भरोई हुई आवाज़ में कहा। वो मुझे पहचान कर मेरे गले लग गई और हिचकियाँ लेकर रोने लगी। बेटा मुझे यहाँ से ले जा। वो शख्स फिर आया था और फिर मेरे पास बैठा था। मैंने हैरत से पूछा, अम्मा कौन सा शख्स? यहाँ तो सिर्फ आसिम और ससुर साहब होते हैं। क्या आसिम आया था? वो खामोश हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी इस खामोशी ने मेरे दिल में वसवसों का एक बाजार गर्म कर दिया। आसिम तो इस वक्त ऑफिस में था और ससुर साहब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तो फिर वो कौन था जो माँ के कमरे में दबे पाँव आता था? कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि अम्मा को खाने की खुशबू से उबकाइयाँ आने लगी हैं। वो जो थोड़ा बहुत खाती थी वह छोड़ दिया था। उनका पेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था। मैंने सोचा शायद मैदे में गैस या कोई मसला होगा, लेकिन जब एक रात अम्मा दर्द से तड़पने लगी तो मैंने आसिम को बताया। आसिम बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि सुबह हम उन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार अम्मा के कमरे के चक्कर लगाती रही। सुबह हुई तो आसिम को ऑफिस से कॉल आ गई। ज़रूरी मीटिंग के लिए उन्हें ऑफिस जाना था। उसने मुझे पैसे दिए और कहने लगा तुम अम्मा को हॉस्पिटल ले जाओ। मैं राज़ी हो गई और मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए। फिर जब हम अस्पताल पहुँचे और लेडी डॉक्टर ने अम्मा का मुआयना किया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरत और गुस्सा था। उसने मुझे अलग बुलाकर पूछा, तुम्हारी माँ की उम्र क्या है? मैंने बताया कि 60 साल के करीब होगी। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और बोली कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हारी बेवा माँ 19 से हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा सर चकराने लगा और मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। मेरी बेवा अंधी माँ, जिसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई सहारा नहीं था, वे उस हाल में हामिला कैसे हो सकती हैं? मेरा जहन सुन्न हो गया था। मैं अस्पताल से घर तक एक जिंदा लाश की तरह आई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी माँ को ये खबर सुनाती। मैंने उन्हें बस यही कहा कि उन्हें बदहज़मी हुई है और कुछ नहीं, मैदे का इलाज होगा। मगर घर पहुंचते ही मेरी नज़र अपने ससुर पर पड़ी, जो सहन में बैठे तस्बीह घुमा रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुराना सुकून और वही बुजुर्गी थी, लेकिन अब मुझे उनकी ये सादगी और मासूमियत झूठ लग रही थी। मैंने सोचा कि हाँ, आसिम तो जवान है, वह तो मेरा शौहर है, वो ऐसा क्यों करेगा? मेरा सारा शक मेरे ससुर पर ही था। मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया कि जब तक मैं इस सच्चाई को जान नहीं लूँगी मैं चैन से नहीं बैठूँगी। मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया, जिन्हें शायद समझ आ गया था कि मैंने उनसे झूठ कहा है। वह एक तजुर्बेकार औरत थी। उन्होंने मुझे जन्म दिया था। वो जानती थी कि हामिला औरत के साथ क्या मसाइल होते हैं। शायद इसलिए वो अपनी इस हालत को समझ रही थी और मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी। मैंने अम्मा को सीने से लगाया तो वे रो पड़ी और फिर मैंने खुद पर ज़ब्त करते हुए आहिस्तगी से पूछा कि अम्मा सच बताओ वो कौन है? लेकिन अम्मा की ज़ुबान पर जैसे ताले लग गए थे। वो सिर्फ इतना कहकर रो देती थी कि बेटा मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं नहीं जानती वो कौन है। मैंने इसे आसिम समझा था क्योंकि उसके जिस्म से आसिम के इत्र की खुशबू आती थी। ये सुनकर मेरे जिस्म में आग लग गई थी। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? आसिम हरगिज़ भी ऐसा नहीं कर सकते। वह तो आपको अपनी माँ मानते हैं, आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपकी छोटी छोटी तकलीफ़ों पर तड़प उठते हैं। वो इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं? मैंने ना में सर हिलाते हुए दौड़ते हुए अपने कमरे में चली आई थी। रोते रोते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन शायद मेरे पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा था। मेरी माँ परेशानी के आलम में कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी थी। फिर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए मैंने खुद को संभाला था और कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा मेरी खुशबू महसूस करते ही मुझे गले लगा चुकी थी। अम्मा एक बार फिर मुझसे शर्मिंदा थी, रोते हुए कह रही थी, पहले मेरी वजह से तेरी शादी नहीं हो रही थी और अब एक बार फिर मैं तेरे लिए मुसीबत बन गई हूँ। मैं और अम्मा बातें कर ही रहे थे कि आसिम दफ्तर से लौट आए थे। आसिम को सामने देखकर मेरी ज़ुबान चुप हो गई। वो हमेशा की तरह निहायत फ़िक्रमंदी से अम्मा के पास आए और उनके सर पर हाथ रखकर पूछने लगे, अम्मा जी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? उनके लहजे की वही मिठास और वही अपनायत देखकर एक पल को मेरा दिल चाहा कि चीख कर कहूँ कि आसिम तुम इतने बड़े अदाकार कैसे हो सकते हो? लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया। मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट्स छुपा दी और बस इतना कहा कि डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, रिपोर्ट चंद दिन बाद मिलेगी। मेरी बात सुनकर वे मुतमईन हो गए थे और मुझे ताकीद की थी कि मैं अम्मा का ख्याल रखूं। फिर खुद ही बाजार जाकर अम्मा के लिए फ्रूट्स भी लेकर आए थे, मगर ना जाने क्यों अब मुझे ये सब कुछ दिखावा लग रहा था। उस रात मैं सो ना सकी। आसिम मेरे बराबर में सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन मेरे जहन में एक तूफान बरपा था। क्या वाकई वो आसिम था, या उसने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया कि मेरी मजबूर माँ की ममता को दागदार कर दिया, या फिर वो 80 साल का बूढ़ा ससुर था जो शराफत का लबादा ओढ़े तस्बीह घुमाता रहता था। अगले दिन मैंने एक इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला किया। मैंने खामोशी से आसिम और अपने ससुर के DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल करने की ठानी। मैंने आसिम के बाल और ससुर के कमरे से उनके तौलिए से नमूने इकट्ठे किए और एक प्राइवेट लैब में जमा करवा दिए। वो चंद दिन मेरी ज़िंदगी के तवील तरीन दिन थे। मैं अपनी माँ की आंखों में नहीं देख पा रही थी, जो अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, जैसे मौत का
انتظار کر رہی ہوں۔ محلے والوں کی وہ مشکوک نظریں پہلے ہی میرے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں، لیکن اب تو میں جیسے پورے محلے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ پڑوس والی وہ عورت جس نے اماں کی بدلتی ہوئی حالت کو بھانپ لیا تھا، اس نے اس بات کو چنگاری کی طرح پورے علاقے میں پھیلا دیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میری زندگی پر بھاری ہو رہا تھا۔ میں جب بھی گلی سے گزرتی تو عورتیں دیواروں کی ساتھ لگ کر کانفوسی کرتی اور مرد اپنی نظریں نیچی کرنے کی بجائے مجھ پر ایسے گاڑ دیتے جیسے میں ہی اس سب کی قصوروار ہوں۔ کسی نے کھل کر تو کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن سب کی آنکھوں میں جو سوال تھے وہ میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ محلے کی عورتوں نے تجسس کے مارے ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے۔ ایک دوپہر جب عاصم کام پر گیا ہوا تھا تو محلے کی 3-4 عورتیں اچانک ہمارے گھر میں گھس آئیں۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کم اور کوریدنے کا جذبہ زیادہ تھا۔ وہ سیدھے صحن میں آ بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ایک نے بڑے زہریلے لہجے میں پوچھا کہ ارے بیٹا، تیری اماں کو کیا ہوا ہے؟ آج کل تو وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی، سنا ہے ان کی طبیعت بہت ناساز رہتی ہے۔ دوسری نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ ہاں بھائی، ہم نے تو سنا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی نیا رنگ چڑھ گیا ہے نصیبہ پر۔ میں نے ضبط کر گھونٹ بھرا اور کہا کہ اماں بوڑھی ہیں، ان کا معدہ خراب ہے، اس لیے وہ آرام کرتی ہیں۔ مگر وہ عورتیں کہاں ماننے والی تھیں۔ ان میں سے ایک دوڑ کر سیدھے اماں کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ کہہ کر اندر داخل ہو گئی کہ میں تو بس سلام دعا کے لیے جا رہی ہوں۔ جب اس نے اماں کو اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آ گئی اور وہ باہر آ کر بقیہ عورتوں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگی۔ ان کی نظروں نے میرے سینے میں خنجر کھوپ دیے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اماں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ تماشا ہو۔ میرے سسر جو اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، وہ یہ سب شور سن کر باہر نکلے تو ان عورتوں نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ وہ کہنے لگیں، بابا جی آپ تو بڑے پرہیزگار ہیں، آپ کے گھر میں یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ آپ تو ہمارے محلے کے سب سے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تو اپنے گھر کے معاملات میں آپ سے مشورہ کرتے ہیں اور اب آپ کے گھر میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سسر صاحب نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا کر دوبارہ تسبیح پڑھنے لگے۔ ان کو اس خاموشی نے ان عورتوں کے شک کو مزید پختہ کر دیا تھا۔ وہ عورتیں جب گھر سے نکلی تو پورے محلے میں یہ ڈھنڈورا پیٹ چکا تھا کہ اندھی بڑھیا نے کالی چادر کے پیچھے کوئی کالا کام کیا ہے۔ اب تو گلی میں نکلنا بھی محال ہو گیا تھا۔ لوگ ہمارے گھر کی دیواروں کو دیکھ کر تھوکتے اور جوان لڑکے ہمارے گھر کے سامنے رک کر عجیب و غریب فکریں کستے۔ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر زور و قطار روتی کہ یا اللہ، میں ذلت سے کیسے نکلوں گی۔ عاصم کو بھی محلے والوں کی بدولت یہ خبر مل گئی تھی۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میرے پاس ہاں کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ان سے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ مجھے ان پر اور ان کے باپ پر شک ہے۔ وہ تو خود الٹا مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے، اور وہ یہ سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے تو اس رپورٹ کا انتظار تھا جو میں نے چوری چپکے سے لیبارٹری میں جمع کروائی تھی، مگر مجھے ڈر تھا کہ اس رپورٹ کے آنے کے پہلے کہیں میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ دن پہ دن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ میری ماں جو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ ان عورتوں کی سرگوشی اور محلے کی بدنامی کو اپنی گرد ایک فندے کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی جیسے وہ اپنی بے نور آنکھوں سے بھی اس شرمندگی کو دیکھ رہی ہوں۔ گھر کی دیواریں مجھے کھانے کو دوڑتی تھیں۔ ہر آہٹ پر مجھے لگتا کہ کوئی پھر سے ہمیں ذلیل کرنے آ رہا ہے۔ عاصم جب شام کو گھر آتا تو وہ بھی محلے والوں کی ان نظروں سے بچنے کے لیے اپنا سر جھکا لیتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کبھی ان لوگوں کو ڈانٹا نہیں، بلکہ وہ الٹا مجھے ہی کہتا کہ تم دروازہ بند رکھا کرو اور کسی کو اندر نہ آنے دیا کرو۔ مگر محلے کی وہ عورتیں اب روزانہ نئے بہانے سے آتی، کبھی کوئی چیز مانگنے کے بہانے تو کبھی حال چال پوچھنے کے بہانے، تاکہ وہ اماں کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو جی بھر کے دیکھ سکے اور باہر جا کر نیا مسالہ لگا کر بیان کر سکے۔ میری زندگی ایک ایسی آگ میں جل رہی تھی جس کا ایندھن میری ہی ماں کی معذوری اور میری بے بسی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب مجھے رپورٹ لینے جانا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے لفافہ کھولا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر رپورٹ پر پڑی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ رپورٹ میں جو سچ درج تھا وہ میری سوچ سے ہی زیادہ بھیانک اور لرزہ خیز تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق میری ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ عاصم کا نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ملا کہ میرا شوہر گنہگار نہیں ہے، لیکن اگلے ہی لمحے رپورٹ کے دوسرے حصے میں مجھے جیتے جی مار دیا۔ رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ بچہ میرے 80 سالہ سسر کا تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی، میرے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ پھر میں پاگلوں کی طرح گھر بھاگی۔ گھر پہنچ کر میں نے سیدھا اپنے سسر کے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں سسر صاحب اپنی جانماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے اور عاصم صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی عاصم نے فکر مندی سے پوچھا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اسے اب تک معلوم نہیں تھا کہ میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے۔
میں نے وہ کاغذات عاصم کے سامنے پھینکے اور دہاڑے مار کر رونے لگی۔ عاصم نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف اور ندامت کے بادل لہرانے لگے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے تڑپا لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تبھی میرے بوڑھے سسر اپنی جگہ سے اٹھے، ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح زمین پر گر گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ تب سسر صاحب نے ایک ایسا انشفاق کیا جس نے میری روح فنا کر دی۔ وہ بولے، بیٹی، قصور عاصم کا نہیں بلکہ اس مردانگی کی دوائی کا ہے جو عاصم میرے لیے لایا تھا۔ عاصم کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے باپ کے اعصاب بہت کمزور ہو چکی ہیں، اسے طاقت کے انجیکشن اور ادویات کی ضرورت ہے۔ عاصم روز رات کو مجھے دودھ میں وہ دوائی ملا کر دیتا تھا لیکن وہ دوائی نہیں بلکہ ایک آنکھ تھی جس نے میرے حواس چھین لیے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں رات کے اندھیرے میں کس کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ میں اپنی وفات پا جانے والی بیوی کے پاس ہوں۔ میں نے تڑپ کر عاصم کی طرف دیکھا جس نے سر جھکا لیا تھا۔ عاصم نے روتے ہوئے اعتراف کیا، میں نے ابا جی کی صحت کے لیے وہ طاقت کی دوائی دی تھی جو کہ ایک حکیم نے بتائی تھی۔ میں صرف ان کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا اثر اتنا شدید ہوگا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیں گے اور اندھیرے میں راستہ بھٹک کر اماں جی کے کمرے میں چلے جائیں گے۔ اور اماں جی نے مجھے عطر لگاتے دیکھا تو وہ سمجھی کہ شاید میں ان کا حال پوچھنے آیا ہوں، کیونکہ اب میرے ابا جی بھی وہی عطر استعمال کرتے تھے جو میں لاتا تھا۔ میری ماں کی سسکیوں نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ وہ اندھی عورت جس نے زندگی بھر اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، اسے اس کے اپنے ہی سمبندھ نے بڑھاپے کی ہوس اور غلط دوائی کے زیر اثر اجاڑ دیا۔ وہ گھر جو مجھے جنت لگتا تھا مجھے جہنم کی بھٹی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور بغیر کچھ کہے، بغیر کسی سے کوئی بدلہ لیے اس گھر کی دہلیز پار کر لی۔ عاصم پیچھے سے پکارتا رہا، معافی مانگتا رہا لیکن میرے لیے اب رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا تھا۔ اگر عاصم لالچی ہوتا تو شاید میں اسے معاف کر دیتی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ یہ سب کچھ اس کے باپ کا کیا دھرا ہے، اس لیے اسے معاف کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنی اندھی ماں کو لے کر دوبارہ اسی کچی بستی کے ٹوٹے ہوئے مکان میں آ گئی، جہاں شاید غربت تو تھی لیکن کسی کی ہوس اور دھوکے کا سایہ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ہی اپنی ماں کی آنکھیں بنوں گی اور ان کے گناہ کا بوجھ جو انہوں نے کیا بھی نہیں تھا ہم مل کر اٹھائیں گے۔ لیکن عاصم نے تو جیسے ہماری دہلیز ہی پکڑ لی۔ وہ روزانہ آتا، مجھ سے معافی مانگتا اور پھر ایک دن اس کے والد بھی چلے آئے۔ وہ بھی بہت شرمندہ تھے، انہوں نے روتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ میں نے ان پر بہت غصہ کیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلطی سے ہوا تھا، تو انہوں نے یہ سچ کیوں چھپایا کہ اس زمانے کی نظروں میں میری ماں کو مجرم بنایا؟ کیا وہ میری ماں کو ان کی عزت واپس لوٹا سکتے ہیں؟ میری بات سن کر میرے سسر نے شرم سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، بیٹا، میں ہی تمہاری ماں کو وہ عزت واپس لوٹانا چاہتا ہوں، میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بات تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے بوڑھے سسر عمر کے اس حصے میں میری ماں کو اپنانے کے لیے تیار تھے۔ وہ اس بچے کو اپنا نام دینا چاہتے تھے، ایک جائز رشتہ بنانا چاہتے تھے۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر عاصم نے جب خود بھی یہی بات کی تو مجھے یہی مناسب لگا کہ میں اپنی ماں کی زندگی میں پھر سے رنگ بھر دوں اور آنے والے بچوں کو محرومیوں کی نظر نہ ہونے دوں۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی اور پھر ہم دونوں میاں بیوی نے سادگی سے اپنے ماں باپ کی شادی کروا دی۔ اگرچہ دنیا نے بہت باتیں بنائیں، لوگوں نے ہم پر بہت نام رکھے، لیکن اس گناہ کو ختم کرنے کا شاید یہی ایک طریقہ تھا، ورنہ آنے والا بچہ ساری زندگی اپنے لیے گندے القابات سنتا اور اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ میں نہیں جانتی ہمارا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں نے جو کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں۔ سچ کہوں تو میرے لیے یہ فیصلہ مشکل تھا، لیکن معاشرے کے طعنے اور اس آنے والی معصوم جان کو ناجائز کے لقب سے بچانے کے لیے یہی ایک راستہ تھا۔ میں نے اپنی ماں کی خاموش رضامندی کے بعد ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ دنیا نے ہم پر انگلیاں اٹھائیں، بہت باتیں بنائی، لیکن میں نے اپنی ماں کو ایک نام اور آنے والے بچے کو ایک شناخت دے دی۔ شاید یہی صحیح تھا یا پھر وقت کی ضرورت۔ دھنیہ واد دوستو۔